آپ روزے سے ہیں، اور سنو، آپ روزے سے ہیں اور روزہ بھی رمضان کے مہینے میں رکھ رہے ہیں جو فرض ہے. آپ روزے سے ہیں، آپ کے پڑوس میں ایک آدمی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ڈاکٹر نے ارجنٹ بلڈ مانگا ہے، لیکن اس آدمی کا جو آپ کا پڑوسی ہے وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان نہیں ہے، مان لو اسلام کو چھوڑ کر وہ دوسرے کسی مذہب کا ماننے والا، مان لو تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بیمار ہے، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اگر مجھے اس کے گروپ کا بلڈ نہیں ملا تو ہم اس کو نہیں بچا پائیں گے. اس کے بیٹوں کا بلڈ گروپ اس کے بلڈ گروپ سے الگ ہے، اس کی بیوی کا بلڈ گروپ الگ ہے، اور لوگوں کا بلڈ گروپ اس کے گروپ سے الگ ہے، لیکن آپ مسلمان ہیں، آپ کا بلڈ گروپ اس کے بلڈ گروپ سے میچ کھا رہا ہے، اور آپ 1 بوتل خون دے سکتے ہیں اور اس کی جان بچ سکتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کر 1 بوتل خون دینا پڑے گا، اس لیے کہ اس کی جان بچانا اس وقت ضروری ہے، آپ اس کی نہیں بچا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہاں آپ ایک ہندو کو یا ایک عیسائی کو نہیں بچا رہے ہیں، ایک انسان کو بچا کر پوری کائنات کی اور پوری دنیا کی انسانیت اور مانوتا کو بچا رہے ہیں. ایسے موقع پر آپ کو بلڈ دینا پڑے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا روزے کی حالت میں 1 بوتل خون دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. میرے بھائیوں، آپ کو روزہ ہے، بخار ہے، لیکن ڈاکٹر نے بلڈ جانچ کے لیے سیمپل مانگا ہے، آپ روزہ نہیں توڑنا چاہتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں آپ بلڈ جانچ کے لیے 2, 4, 5 ml بلڈ اگر آپ کا نکالا جا رہا ہے تو آپ نکلوا سکتے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. سن لیجئے مسئلہ، اگر 2, 4, 5 ml بلڈ نکلوانے سے آپ کی جانچ کے لیے جانا ہے بلڈ، 2, 4, 5 ml بلڈ نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ کو 1 بوتل خون دینا ہے. 1 بوتل خون دینے کے بعد کمزوری آنا ہے. کمزوری جب آتی ہے تو بلڈ نکالنے والے آپ کے ہاتھ میں پہلے ایک بال پکڑا دیتے ہیں تاکہ خون کا سرکولیشن بنا رہے، اور آپ ایسے ایسے بال دباتے رہیں گے اور بلڈ نکلتا رہے گا، اور بلڈ نکالنے کے بعد 1 بوتل خون دینے کے بعد پھر آپ کو 2 بسکٹ، چائے یا کوئی جوس پلایا جاتا ہے. یہ ہر ہاسپٹل کا ایک نیم ہے. لہذا ایسی صورت میں آپ روزے سے ہیں تو آپ کا وہ بلڈ لے گا نہیں، وہ آپ کو کہے گا کہ پہلے آپ روزہ توڑیے، کچھ کھائیے، کیونکہ بلڈ نکلنے سے آپ کو اور کمزوری پیدا ہو جائے گی. اسلام یہاں آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ایک غیر مسلم کی جان بچانے کے لیے آپ کو اگر روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو روزہ توڑ دیجئے. یہ روزے کی قضا تو بعد میں ہو جائے گی، لیکن اگر یہ مر گیا تو دوبارہ زندہ نہیں ہو پائے گا. اس لیے اس کو بچانا، روزہ رکھنے اس وقت توڑ دینا بہتر ہے، اس کو بچانا زیادہ ضروری ہے. لہذا اسلام یہاں آپ کو اجازت دیتا ہے کہ غیر مسلم کی جان بچانے کے لیے روزہ توڑ دو. اس سے بڑا درجہ انسانیت کا اور کیا ہوگا؟ وہ سوچیں جو موب لنچنگ کر کے درختوں سے باندھ کر جے شری رام کے نعرے لگوا کر جو ایک انسان کی جان لے لیتے ہیں، وہ سوچیں کہ وہ کس دھرم کے پاسدار ہیں اور کس دھرم کی رکشا کر رہے ہیں وہ. اور وہ بھی سوچیں جو بنا کسی غلطی کے کسی کو پکڑ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جہاد کر دیا ہے. وہ سوچیں کہ انسانیت کا احترام تو یہ اسلام نے پیش کیا ہے کہ روزہ توڑ دو لیکن دوسرے کی جان بچا لو. اگر تمہارا بلڈ اس کے بلڈ سے مل رہا ہے تو آپ بلڈ دو اور اس انسان کی جان بچاؤ، اس لیے کہ انسانیت کو آپ بچا رہے ہیں. ایک انسان کو نہیں بلکہ ساری کائنات کے انسان کو آپ بچا رہے ہیں. یہ ہے اسلام کا درس، یہ ہے اسلام کی تعلیم،
یہ ہے اسلام کی شکشا، یہ ہے اسلام کا میرے بھائیوں نظریہ۔ اس سے بڑی انسانیت اور کیا ہو سکتی ہے؟